بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، میرے سمیت آپ سب لوگ موجودہ زندگی کے ثمرات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ موجودہ زندگی بہت ساری نعمتوں سے، بلیسنگ سے بھری ہوئی ہے، لیکن میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ایک طرح کا کیاس اور ایک طرح کی کہہ لیجئے کہ اس کے اندر اضطراب محسوس ہوتا ہے، ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ مجلسی زندگی، وہ داستانیں اور ہمارے جو پرانی اقدار تھیں وہ ایسے ایسے مٹتی جا رہی ہیں۔ ہم اس اپنے ماضی کو روتے ہیں، اس کو پیٹتے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان سے بات نکالی جائے تاکہ اپنی مٹتی ہوئی روایات کو اور اقدار کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، جو ہم تنہائی میں بیٹھ کے جن پہ آنسو بہاتے ہیں، جن پہ روتے ہیں۔ تو خلیج نیوز میں میرے ساتھ آج دو بڑی اہم شخصیات ہیں۔ میری طرح وہ بھی جی تو اسی عہد میں رہے ہیں لیکن اپنی ماضی سے پوری محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرے ساتھ موجود ہیں محمد نور جلال صاحب، معروف نعت گو ہیں اور نعت خواں ہیں۔ سر ویلکم۔ اور دوسری شخصیت بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف ایجوکیشنسٹ ہیں، لیکن یعنی پورا رومانس رکھتے ہیں اپنی شخصیت میں، پروفیسر محمد اکرم چودھری صاحب۔ آپ دونوں شخصیات کو جی خلیج چینل میں خوش آمدید۔ تو آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو تنہائی میں اکیلے اس پہ آنسو بھی بہاتے ہیں، اس پہ کڑتے بھی ہیں، ان مٹتی روایات کو، اقدار کو، اس مجلسی زندگی کو، تو کیوں نہ ہم اس چھوٹی سی نشست میں، چھوٹی سی بیٹھک میں اس پہ بات کی جائے تاکہ جو آئندہ نسل ہے، جو ہمارے بعد کے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو ملے نا، کچھ نہ کچھ سرے تو ملے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے لیے دونوں مناسب شخصیات ہیں جنہوں نے بہت بھرپور ماضی گزارا ہے اور بھرپور حال میں جی رہے ہیں۔ تو جلال صاحب آپ سے میں بات شروع کروں گا۔ آپ کا جب میں دیکھتا ہوں، آپ نے ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اشفاق احمد اشفاق کے حوالے سے میں نے بڑے آپ سے واقعات سنے، بہت ساری بات سنی۔ تو کیا سر میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں ہم اس طرح سے اکیلے پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے؟ بہت شکریہ یوسف ابراہیم صاحب، یہ موضوع بڑا کمال ہے اور میرے تو جیسے روح کے اندر بسا ہوا ہے۔ مجھے ٹوٹتی ہوئی قبریں اور ٹوٹتی ہوئی قدریں، ان پہ بہت رونا آتا ہے بلا شبہ، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم قبروں میں زندہ دفن کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم ان کی اقدار کو ان کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ قدریں باقی رہنے والی چیز ہوتی ہیں، انسان دفن ہو جاتے ہیں لیکن ان کی باتیں، ان کی قدریں، ان کی روایتیں، ان کا کلچر وہ باقی رہتا ہے۔ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو انسان کو اس کی پوری صفات کے ساتھ دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ بے شک۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میرا، چودھری اکرم صاحب کا اور آپ کا، ہم لوگوں کا بچپن آگے پیچھے ہی کہیں گزرا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مجھے گاؤں کی وہ زندگی یاد آتی ہے کہ جس زندگی میں کوئی بھی کسی سے تنہائی کا وہ نہیں رونا روتا تھا۔ ایسے ہی۔ اب یہ دیکھیں، گاؤں کے ایک گھر میں جس کا دالان بڑا ہوتا تھا، وہاں تندور لگا ہوا بالکل، ہوتا سب مل کے بیٹھتے تھا۔ اس تندور پہ پورے گاؤں کی بڑی بیبیاں، نوجوان بچیاں، درمیانے عمر کی عورتیں سب آتی تھی، اور وہ اصل میں کونسلنگ کا سب سے بہترین مرکز تھا۔ وہ گاؤں کی کسی بڑی سے اپنے کسی مرض کی شکایت بھی کرتی تھی، اور گاؤں کی کسی ایک اچھے چنیدہ گھر کی خاتون سے اپنے گھر والے کی کسی بے رخی کا ذکر بھی کرتی تھی، ہمدردی بھی شکایت بھی کرتی تھی، ہمدردیاں بھی سمیٹتی تھی۔ بالکل ایسے اپنے بچوں کے بارے میں، بہو کے بارے میں بتاتی تھی، اس نے یہ کیا ہے، یہ نہیں کیا، میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں، اب یہ دیکھیں نفسیاتی طور پہ وہ اپنے اندر کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی، صحیح، اپنی ساری باتیں سنا۔ 10 عورتیں مل کے کہتی تھی
آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ میں اپنے میاں سے کہوں گی، میں اپنے بھائی سے کہوں گی، میں اپنے شوہر سے کہوں گی، میں اپنے باپ سے کہوں گی، اور یہ کل مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف گاؤں میں ایک دارا ہوتا تھا، ایک جگہ ہوتی تھی جو بڑے بورڈ کے برگد کے درخت کے نیچے، چوپال کہہ لیجیے، گاؤں پنجابی زبان میں اسے دارا کہتے تھے. وہاں حقہ ہوتا تھا، وہاں رشتے طے ہوتے تھے، ٹھیک، وہاں بیماریوں کا علاج ہوتا تھا، وہاں زمینوں کے سودے ہوتے تھے، وہاں مکان بنانے کی تیاری ہوتی تھی. یہ کاؤنسلنگ ساری تنہائی کا کہاں کس چیز کا نام ہے؟ جڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بالکل ایسے محبت اور پیار. ٹھیک آپ نے فرمایا. بس وہاں سے ہم چونکہ اب ایک جدید زندگی میں آ گئے اور کرتے کرتے ہم سے سہارے چھنتے گئے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، بڑی زبردست آپ نے بات کی. بالکل. تو چوری قسم بھی ماشاءاللہ یعنی اسی عہد سے گزر کر یہاں تک پہنچے. تو سر آپ جلال صاحب نے جو بات کی تو آپ نے بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی بالکل، میں بھی اسی نسل سے بلانگ کرتا ہوں کہ جس نے یہ ٹرانسفارمیشن پوری جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے. یعنی سفر جو ہے وہ ایک جو سب سے بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہے تو بیٹری سیلز والا ریڈیو تھا. وہاں سے شروع کر کے اور پھر یہ آج کے 5G دور تک، ڈیجیٹل دور میں ہم نے الحمدللہ سارا کچھ دیکھا. تو اس میں ایک چیز تو سب سے بڑی یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو آپ کنیکٹنگ پیپل، وہ ٹیکنالوجی والے جب ایڈ دیتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں، نوکیا کہتے ہیں، نوکیا کنیکٹنگ پیپل. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا لوگوں کو الگ کیا ہے وہ ایک یہ ٹیکنالوجی ہے، جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. ہم اس کے ایسا گرداب میں پھنسے ہیں کہ اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جیسے گھر میں ڈائننگ ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو عام طور پہ میسج کے ذریعے کر لیتے ہیں، یا ایک دوسرے کے بیڈ روم میں بات کرتے ہیں تو میسج کے ذریعے کر لیتے ہیں. تو اس نے تھوڑا الگ کیا. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ سو کالڈ جو ایجوکیشن ہے ہماری، جو تربیت کے بغیر آئی، جو اس روایت کے بغیر آئی، جو اخلاقیات کے بغیر آئی، صحیح، اس نے ایسی انڈیویجولسٹک اپروچ دی ہمیں اور اتنی ایگو بھر دی ہمارے اندر کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں، ملنے میں، جانے میں، تعلقات قائم رکھنے میں تھوڑا جھجک کا شکار ہو گئے. بالکل ٹھیک. یعنی تعلقات خود پسندی کے ساتھ یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کے ساتھ ٹھیک ہے آپ تعلق نہیں چلا سکتے ہیں لمبے عرصے تک. یہ ہم سب کا اس روح کے ساتھ وہ تعلق نہیں چلتا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کسی کو سپیس دینی ہے، کسی کی بات کو برداشت کرنا ہے، کسی کو بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے کرنی ہے. تو یہ ساری باتیں جب ہم مائنس کر دیں گے، اپنی اپنی جگہ پہ سٹک ہو جائیں گے، تو پھر یقیناً وہ رابطہ ہمارے اندر نہیں رہے گا. جب یہ انسان سے انسان کا رابطہ کٹا ہے تو وہ ساری روایتیں، ہماری روایت کا جو بیسیکلی ٹریڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں ماضی سے لیتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اسے آنے اگلی نسل کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ روایت کا لفظ رہ گیا ہے، اس کا یہ پروسیسنگ اس کی رک گئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. ہم نہ اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں کہ اس کو انرچ کر سکیں، ہم اسے وہیں کا وہیں چھوڑ دیتے ہیں. نئی چیزیں ایجاد کرنے کی یا نئی چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر ماضی سے کٹ جاتی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک جلال صاحب چوری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پروسیس رک گیا ہے. جی، یعنی ہم اپنا اس میں کنٹریبیوشن، اپنا حصہ ڈال کے اگلی نسل کو ٹرانسفر نہیں کر پا رہے. تو کیا حل سمجھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اقدار، یہ جو ہیں اگلی نسل کو ضرور ٹرانسفر ہوں. بڑی خوبصورت روایات ہیں، ہماری اقدار ہیں. آپ اس کا کوئی آپ کی نظر میں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ 2 اور 2 4 والی تعلیمی سلسلہ، یہ ہمارے معاشرے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف روٹی کمانے کا ذریعہ ہے. علم وہ جو مبدا تھا اس سے دور ہو گیا ہے. جو علم آپ کو شعور دیتا تھا، جو علم مجھے انسان بناتا تھا، جو مجھے آپ کے سامنے بات کرنے کے قابل کرتا تھا. صحیح. اب جو صورتحال بن گئی ہے وہ یہ ہے انفارمیشن تک ہے. اس میں جو ایک وزڈم ہے نا، وہ وزڈم آپ کا جا چکا ہے. صرف آپ انفارمیشن ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہو گیا جناب صاحب. میں عرض کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اندر سے اتنا تنگ آ چکا ہے
آپ صرف اپنی سوسائٹی کو مت دیکھیے, یہاں پھر بھی کچھ تھوڑی سی چیزیں باقی ہیں. یورپ امریکہ میں جائیے, آپ یقین مانیں آپ کا ایکسپوئر ہم سے زیادہ 80 سال کی ایک عورت اپنے 5 کتوں کے ساتھ اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے. اسے کوئی ملنے والا نہیں. احساس تنہائی انسان کی ضرورت تو ہے نا جی, آپ جتنے بھی دیکھیں جتنا بھی ہو جائے وہ ان کتوں کو پال کے ان سے محبت کرتی ہے. چوہدری صاحب, میں کئی مرتبہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک وہ لمس نہیں دیکھا کہ جب ایک بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ کو اس کی اولاد دباتی ہے, ان کی خدمت کرتی ہے, تو وہ لمس اور وہ پیار انہوں نے دیکھا ہی نہیں. بدقسمتی سے یہ ہم سے بھی یہاں سے بھی جا رہا ہے. اس کا سب طریقہ اور سب سے جو بہتر میں سمجھتا ہوں, ہمیں جتنا ہمارا یہ جو انفارمیشن پہنچانے والا سسٹم ہے نا سر, اس کو اپنے ماضی سے جوڑنا چاہیے. دیکھیں آج ہر بندہ یا اس ڈیوائس کے اوپر ہے یا وہ بڑی جو 40 انچ کی ہے اس کے اوپر ہے. جب تک آپ اپنے ماضی کو ویژولائز کر کے یا کہانی کی صورت میں یا ایک واقعے کی صورت میں ان بچوں تک یا اپنے نصاب میں چیزیں نہیں لائیں گے. دیکھیں تراوڑی کی پہلی لڑائی یا دوسری لڑائی کا میرے دور سے کیا تعلق ہے جی؟ ٹھیک, بالکل. وہ تراوڑی جانے اور وہ جانے. میرے دور کا تعلق میرے دور کی ضرورتوں سے ہے. ٹھیک, میری ضرورت یہ ہے کہ میرا بچہ جمعرات کے دن وہ جو میری دادی ختم دلاتی تھی نا, اور اس کا بہانہ ہوتا تھا وہ روٹی کسی ضرورت مند کے گھر جاتی تھی. آج 7ویں دن میرے گھر سے روٹی کی ایک پلیٹ کسی دوسرے کے گھر نہیں جا رہی. بالکل ٹھیک آپ نے جی, مجھے اس سے جڑنا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. اچھا سر, یہ حل تو آ گیا, اس میں ہماری عمر کے یعنی ہمارا رول پلے, ہم کیسے رول پلے کر سکتے ہیں اس کو بنانے میں, اس کو جوڑنے میں؟ ایگزیکٹلی وہی جو ابھی نور صاحب نے بتایا نا کہ ہمارا جو ایک جس ایج گروپ سے ہم گزر رہے ہیں, بالکل ظاہر ہم بھی اب اگلے کنارے کے زیادہ قریب ہو گئے, بقول بابا فرید پیچھے دور رہ گیا. تو اب ہمیں تو یہی کرنی ہے کوشش کہ ہم جس حد تک ممکن ہو سکے, دیکھیں نصاب بنانا, تعلیم کے نظام کو بدلنا اور اس کے پورے سسٹم کو چینج کرنا وہ انڈیویجولی ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو چیزیں یاد ہیں ایٹ لیسٹ, جو ہم نے دیکھی ہیں, جو ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھا ہے, ان کو کبھی کبھی اپنے بچوں کے سامنے کر لیا جائے, دہرا لیا جائے. کبھی بچے کو بتا دیا جائے کہ وہ جو آپ کے تایا جی اتنی دیر سے ہماری طرف نہیں آئے, چلو یار چلتے ہیں اس کی طرف, ذرا پوچھ کے آتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اس کو, ان کے سامنے یہ بجائے اس کے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں کہ اچھا نہیں آتے تو نہ آئیں, اور بچے کو بھی یہ پوری طرح سے ٹرین بھی کریں اور بتائیں بھی اور سبق بھی دیں کہ جو نہیں آتا نہ آئے, جانے دیں جی اس کو. تو آپ اس بچے کو ساتھ لیں اور آئیں, انہیں کہیں جی آئیں ذرا پوچھیں تو صحیح یہ چاچو سے کہ مسئلہ کیا ہے ان کو. دیٹس گڈ جی, بہت اچھا. اصل یہ بات ہے جی, یہ جو ہم نہیں کر پا رہے, ہم جس کو نظر انداز کر رہے ہیں, یہ وہ پہلو ہیں. تو ناظرین مکرم, ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسی یعنی کوشش کی جائے, یعنی بات سے بات ایسی چلائی جائے جو ہماری نوجوان نسل کے لیے مفید ہو. ہم کسی طریقے سے ایک شعوری کوشش کرتے ہوئے اپنی اقدار کو, اپنی روایت کو زندہ رکھیں اور آپ تک پہنچائیں. بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا, اور خلیج نیوز کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.